اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ، اللہ کا مہینہ یعنی محرم کا روزہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے دنوں میں سے ایک دن کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 دنوں کے برابر ہے۔ محرم کا ایک دن کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 دنوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ سب سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا تو پھر یہ 10ویں محرم کی روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور اب اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ عزیز بھائیو، اس مہینے کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں اور بھی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مشہور واقعہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، جو اسی مہینے میں 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ علماء کرام نے تقریباً کم و بیش 14 سے 15 باتیں لکھی ہے اور 14 سے 15 خصوصیات لکھی ہے جو محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئی ہے۔ جیسے نمبر 1، زمانے جاہلیت میں بھی محرم کا یہ جو مہینہ تھا اس کا خیال کیا جاتا تھا۔ لوگ جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے سے باز آ جاتے تھے، جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتے تھے۔ محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 کے اوپر یہ خصوصیت علماء کرام نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر لکھا ہے اور بیان فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ 10 محرم کو ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے جنت کے اندر بھول کر ایک درخت تھا جس درخت کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع فرمایا تھا، اس درخت کا دانہ کھا لیا تھا شیطان کے بہکاوے میں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے بہت روئے اور بہت توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے، معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن توبہ قبول ہوئی وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نمبر 3 کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی دن اٹھا لیا۔ اور نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے محرم کی 10ویں تاریخ کو پیدا ہوئے، محرم کی 10ویں تاریخ کو نبی بنائے گئے، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 10ویں محرم کو قوم نے، اور اس زمانے کا جو بادشاہ نمرود تھا، اس نے جو قوم، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے اور قوم نے حضرت ابراہیم کو جو آگ میں ڈالا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار کر دیا، ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ 5ویں نمبر کے اوپر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے اسی دن نکالا، محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ 6 نمبر کے اوپر
حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، فراق میں آنکھوں کی بینائی روتے روتے چلی گئی تھی۔ علماء نے لکھا کہ واپس بینائی لوٹ آئی اور واپس اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والا کر دیا، تو وہ جو دن تھا وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک لمبے زمانے کے بعد جو ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں جو غرق کر دیا اور ڈبو دیا وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ اور بھی علماء کرام نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سلطنت اور بادشاہت سے نوازا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری کے اندر مبتلا تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے جو شفا ہوئی محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی بیماری سے، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کے اوپر اور کعبہ شریف کے اوپر حملہ کرنے والا جو ایک ابرہہ بادشاہ تھا، اس ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے جو برباد کر دیا تو وہ بھی اسی مہینے میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بے شمار ملکوں کو اسی مہینے میں فتح کیا اور جیتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بدبخت ملعون ایک آدمی تھا جس نے حجر اسود کو، کعبہ شریف کے اندر ایک وہ پتھر ہے جس پتھر سے کعبہ شریف کا طواف شروع ہوتا ہے، اور وہ پتھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود، اور جس حجر اسود کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مکۃ المکرمہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے پہنچتا ہے تو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے اور اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ خیر، ایک بدبخت ملعون انسان جس نے حجر اسود کو ہتھوڑا مار کر توڑ دیا تھا پہلے، تو وہ بھی محرم میں یہ اہم واقعہ پیش آیا تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا پس منظر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات اور بہت سارے خصوصیات اس مہینے میں پیش آئی، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو پیش آئی، کم و بیش 15 سے زیادہ۔ خیر، عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں جو سب سے مشہور واقعہ پیش آیا وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نور نظر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی تھی جن کا نام ابو الفضل، نام تو اصل لبابہ تھا، لبابہ بنت حارث، ان کی کنیت تھی ابو الفضل۔ اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ، اللہ کا مہینہ یعنی محرم کا روزہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
محرم کے دنوں میں سے ایک دن کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30